No, I'm the boss. Parfait. لیک جنیوا جو کہ دنیا کا ایک خوبصورت مقام ہے، لیکن ایک اور وجہ سے اب پوری دنیا کی ٹینشن بنا ہوا ہے۔ تو دوستو G7 کا اجلاس جو کہ فرانس میں جاری ہے، جس کو فرانس ہوسٹ کر رہا ہے، اس میں اس وقت پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا سارا جو ہے اس وقت فرانس کے اس ایریا کی کوریج کر رہا ہے، کیونکہ اس میں دنیا کے اہم ترین لوگ شامل ہیں، اور اس اجلاس کے جو مرکز ہیں اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈر کے اس پار 19 کو ایک ایسی ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے جس کو ڈیل آف دا سینچری بھی کہا جا رہا ہے۔ تو دوستو G7 جو ہے وہ ایک انفارمل بلاک ہے، یعنی کہ اس کا کوئی پرماننٹ سیکریٹریٹ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی پولیٹکس، اس کے ساتھ ساتھ اکانومی اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اور ڈسکس بھی کرتا ہے۔ اس میں دنیا کی 7 پاورفل اکانومیز شامل ہیں، جو کہ آلموسٹ 40 to 45% آف دا ٹوٹل جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک پاورفل بلاک ہے۔ تو اس بلاک میں دنیا کے جو اہم پلرز ہیں، جیسا کہ UK ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو جاپان ہے، اور اگر نارتھ امریکہ میں دیکھا جائے تو کینیڈا اور US شامل ہیں۔ تو یہ جو بلاک ہے اس کی یا میٹنگ جو ہے سالانہ میٹنگ جو اس کا 52 اجلاس ہے، یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہیں وہ طے پانے جا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں انہوں نے مڈل ایسٹ سے UAE، قطر اور ایجپٹ کو انوائٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا سے انڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اور اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں مڈل ایسٹ پہ ایک اسپیشل سیشن ہوا، جس میں امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو بھی ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کو بریف کیا کہ یہ جو ہونے والی ڈیل ہے ایران کے ساتھ وہ کیسی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلف میں ان کے الائز ہیں ان کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا۔ No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. تو آج کی ویڈیو میں ہم آج جو ہے 4 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کا پریشر مول لے کے بھی ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے ان کے جو الائز ہیں، یعنی کہ جو G7 اس کا پریشر اور یورپی یونین کا پریشر تھا؟ اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے جو اسرائیل ہے وہ اس ٹائم پورے ویسٹرن بلاک سے ناراض ہے، تو کیا جو یورپی یونین کے اور اس کے علاوہ جو یورپین لیڈرز ہیں کیا وہ اسرائیل کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اسرائیل کے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کولائڈ نہیں کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ نریندرا مودی سے ناراض کیوں ہیں، اور لاسٹ میں جو اسپیکولیشن چل رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کیا ٹرمپ خود اس ڈیل کو سائن کریں گے، کیونکہ وہ اس ٹائم فرانس میں بیٹھے ہیں اور بالکل جنیوا کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ جو G7 میں موجود کنٹریز ہیں وہ سب ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کنٹریز یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ ڈیل کریں اور ایران کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کریں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ بات ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک ہر وہ ملک جو امریکہ کا اتحادی ہے وہ کہہ رہا ہے، سوائے ایک ملک ہے جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں یہ بات امپورٹنس کی حامل ہے کہ وہ ملک جنہوں نے اسرائیل کو بنایا، جنہوں نے اسرائیل کو اسٹرانگ کیا، اس کی ملیٹریلی ہیلپ کی اور اسرائیل کو بیک کیا ہر سچویشن میں، وہ آپ اسرائیل کو بیک کرنے سے تھوڑا سا کترا رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ UK اور فرانس جو کہ اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں پیش تھے، اور اس کے ساتھ جرمنی جو ورلڈ وار 2 کے بعد جس نے اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کی، یہ تینوں ملک جو ہیں اب اسرائیل کی سپورٹ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ اس جنگ کو نہیں روکنا چاہتے، وہ سب یہ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کا جو گریٹر اسرائیل پلان ہے اس میں صرف اور صرف جو ویسٹرن بلاک ہے اس کا نقصان ہی ہے۔ تو دوستو جیسے کہ یہ 100 دن کی جنگ جاری رہی ہے، اس میں اسٹریٹ آف ہرموز بند ہوئی،
تو اس کے بعد جو یورپ ہے اس میں انرجی کرائسس آیا, تیل کی اور گیس کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو والیوم آف پروڈکشن تھا, کیونکہ یورپین جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں میجر جو ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں, تو انڈسٹریز کو چلانے کے لیے انہیں فوسل فوئلز کی یعنی کہ آئل اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے. جب اسٹریٹ آف ہرموز کے ذریعے سے یہ آئل اور گیس آنا بند ہوا تو وہاں جو تھا انڈسٹریل جو ان کے آپریشنز تھے وہ بھی متاثر ہوئے. تو اب ان کنٹریز کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کولائڈ کر رہے ہیں, وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, ان کے دوست پرماننٹ نہیں ہوتے. آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے, لیکن ہر کنٹری اپنا جو فارن پالیسی شیپ کرتی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. تو ویسٹ تب تک اسرائیل کو بیک کرے گا جب تک ان کو اسرائیل میں اپنا انٹرسٹ دکھائی دے گا. جب انہیں لگے گا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے تو اس سے بیک آف کر جائیں گے. یہ شاید ہمیں آج کل بھی مل رہا ہے. تو آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی لیڈرز ہیں, دنیا کے پرومیننٹ لیڈرز ہیں, یہ ٹرمپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, یہ ٹرمپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل لیڈر ہے. ایک ٹائم تھا کہ وہ نیتن یاہو کی سپورٹ کر رہے تھے, اب وہ نیتن یاہو کو گالیاں دے رہے ہیں. اور اب یہ سارے لیڈرز یہی چاہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کا جو ذہن نہ بدل جائے, یہ کل تک یعنی کہ ڈیل ہونے سے پہلے کوئی اور بیان نہ دے دیں. اس لیے وہ سارے ان کی خوشامد کرنے میں مگن ہے. وہ ایک ٹرمپ کو ایک ضدی بچے کی طرح دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس فوٹیج میں دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں اور ٹرمپ ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ جو UFC کی جو فائٹ ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں وہ کون جیتا. مطلب ایک مذاق والی بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو پیس ہے اس کو اسٹیک پہ رکھ کے اپنی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ایک جو ڈرائنگ روم کی ڈسکشن ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسرے لیڈرز تھے وہ ان کی بات کی تائید کر رہے تھے. ایون کہ جرمن چانسلر نے انہیں تو شرٹ گفٹ کر دی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب ٹرمپ کے آگے پیچھے تھے. جیسا تیسا کر کے بھی آپ یہ ڈیل کروائیں تاکہ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں وہ نارملائز ہوں. اس کے علاوہ جو ہماری انرجی کی کنزمپشن ہے, جو ہماری انرجی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں. تو اس لیے جو G7 کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں کہ یہ ڈیل ہونی چاہیے. تو اس لیے جو ٹرمپ ہیں انہوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ 19 کو ڈیل کریں گے. تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈین ہسٹری کے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر یعنی کہ مسٹر مودی جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کے آگے پیچھے گھومتے دکھائی دیے ہمیں. آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ترلے کر رہے ہیں ٹرمپ کی اٹینشن کو سیک کرنے کے لیے. وہ بندہ جو اپنے آپ کو انڈیا کا اسٹرانگ مین کہتا ہے اور اپنے آپ کو وشوا گرو کہتا ہے, وہ بندہ بھی ایک دنیا کے جو سپر پاور ہے اس کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے آپ ایکسپریشن دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرمپ اسے اگنور کر رہے ہیں, کولڈ فیس دکھا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے مودی سے ناراض ہیں؟ وجہ بہت سمپل ہے, اس کی وجہ جیو پالیٹکس ہے. ٹرمپ جو ہے اس سے پہلے جو ایون اوباما جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی یہ کوشش کر رہے تھے. جو ٹرمپ کا جب پہلا جو ٹینیور تھا اس میں ٹرمپ نے بھی یہ کوشش کی جو کوآڈ ہے اس کے ذریعے انڈیا کو انگیج کیا جائے, انڈیا کو امپاور کیا جائے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے اور انڈیا کو انڈین اوشن کی ریجنل پاور بنایا جا سکے. انڈیا ایک نیول پاور بنے گا تو جو انڈین اوشن ہے اس میں جو چائنا کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹرپٹ کیا جا سکے. لیکن انڈیا اس موڈ میں نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ صرف اور صرف اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. ان کا جو سٹانس ہے وہ کلیئر ہے کہ چائنا از ناٹ آر اینمی, وہ چائنا کو اپنا دشمن مانتے ہی نہیں. تو جو یو ایس کی جو پالیسی تھی ٹوورڈز انڈیا, جیسا کہ ان کی پالیسی کولڈ وار میں ٹوورڈز چائنا رہی ہے, چائنا کو انہوں نے USSR کے خلاف ایک پاور کے طور پر فنڈ کیا. اب وہ انڈیا کا بھی فنڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن انڈیا اس پہ ایگری نہیں ہو رہا. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. اس لیے جو ٹرمپ ہیں وہ مودی سے تھوڑا سا ناراض دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. جو پینٹاگون ہے اس نے آسٹریلیا میں جو نیوکلیر جو سٹاک پائل ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیا. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو ایسٹ ایشیا ہے اس میں چائنا کی جو بڑھتی ہوئی ڈومیننس ہے
اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اب آسٹریلیا جیسا ملک جس کی کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، وہاں پہ جو یو ایس جو نیول فورسز ہیں اور پینٹاگون کا انویسٹ کرنا ہمیں صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو یو ایس ہے ابھی وہ آج سے 5-10 سال آگے کا سوچ رہا ہے. اس لیے جو انڈیا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری گیم میں نہیں ہے، اس لیے یو ایس اس کو پاؤ نہیں دکھا رہا. اور اب ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ کی جانب آتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی امریکن میڈیا جو ہے اسپیکولیشنس کر رہا ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں جنیوا جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنی شکست پہ جا کے سائن کریں گے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ اس وار کو ایک وکٹری کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری 250 سال کی جو سالگرہ کا ایک اہم دن ہے تو کیا اس پہ سائن کریں گے یا نہیں کریں گے. میرا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس پریشر میں آ کے اس ڈیل کو سائن کیا ہے. ٹرمپ میرا خیال ہے سائن نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کنڈیشنز پہلے رکھی تھی وہ فلفل نہیں ہوئی، تو انہوں نے ڈومیسٹک پریشر میں آ کے اور انٹرنیشنل پریشر میں آ کے اس ڈیل کو سائن کیا ہے. اس لیے وہ شاید مارکو روبیو کو بھیجیں گے، وٹکوف کو بھیجیں گے اور کشنر کو بھیجیں گے، اور خود اس ڈیل میں نہیں جائیں گے. اور اب ہم اس ویڈیو کو جو کنکلوڈ کرتے ہیں تو کنکلوژن یہی ہے کہ جو G7 ہے اس ٹائم دنیا بھر کی اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور G7 سے ہمیں یہی سگنل ملا ہے کہ دے آر ریڈی فار دا پیس اور دے وانٹ اسٹیبلٹی ان دس ریجن.